السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، آج آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے کہ جس کی قرآن کریم میں احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ اس جانب سے غفلت برت رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے استئذان کا۔ استئذان کہتے ہیں اجازت طلب کرنا۔ قرآن کریم کی آیت یہ بتلاتی ہے سورہ نور کی کہ آپ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو آپ اس سے اجازت طلب کریں۔ چنانچہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اس آیت کے ذیل میں مشہور مفسر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس آیت میں جو خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مخاطب جیسے مرد ہیں ویسے ہی عورتیں بھی ہیں۔ چنانچہ صحابیات کا عمل منقول ہے کہ وہ جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جایا کرتی تو پہلے استئذان کرتی تھی۔ اسی طرح سے یہ حکم مرد، عورت، محرم، غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت اگر کسی عورت کے پاس جائے یا مرد اگر کسی مرد کے پاس جائے تو اس کے لیے استئذان کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص اپنی ماں کے پاس، بہن کے پاس یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استئذان کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت گھر میں داخل ہو تو ممکن ہے کہ سامنے والا اس کنڈیشن میں ہو، اس صورتحال میں ہو کہ اس کو دیکھنا پسند نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی استئذان کروں؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، استئذان کرو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اپنے والدہ کے ساتھ ہی گھر پہ رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، اسی لیے استئذان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ واضح ہے کہ جس گھر میں کوئی شخص صرف اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہو تو اس میں داخل ہونے کے لیے اگرچہ استئذان واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے نہ جائے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے، یہ کھنکار کر، کھانسی کر کے یا کسی اور طریقے سے باخبر کر دے، پھر داخل ہو۔ استئذان کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے سلام کرے اور اس کے بعد اپنا نام بتا کر گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرے۔ مصنون اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ اس معاملے میں ایک اور خرابی جو پائی جاتی ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت تو مانگتے ہیں لیکن اپنا نام ظاہر نہیں کرتے۔ اندر سے کوئی پوچھتا ہے کہ کون، تو جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ میں ہوں۔ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں ہے۔ جس شخص نے آپ کی آواز کو نہیں پہچانا، وہ لفظ میں سے کیسے پہچانے گا؟ اس سلسلے میں احادیث سے تاکید ملتی ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے گفتگو نہ کرے، اس سے سامنے والے کو الجھن ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور برا طریقہ یہ ہے جو آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ دروازے پر دستک دے دیتے ہیں، جب اندر سے پوچھا جاتا ہے کون، تو خاموش کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ اس طرح سے تو مخاطب تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح اپنا نام سلام کر کے اپنا نام لے کر اجازت طلب کی جاتی ہے، اسی طریقے سے آج کل اگر دروازے پر دستک دی جائے تو یہ بھی استئذان کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ لیکن دستک اتنی زور سے نہ ہو کہ جس سے سننے والا گھبرا اٹھے، بلکہ متوسط انداز سے دستک دے، جس سے اندر آواز تو چلی جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ استئذان کا مطلب ہے
کہ آدمی کی پرائیویسی میں کسی طرح کا دخل نہ دیا جائے اور اس کو وحشت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے میں اور ہر ملک میں، ہر معاشرے میں الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آج کل جیسے چلتا ہے کہ دروازے پر دستک دے دی جائے یا دروازوں پر باقاعدہ بیل لگا دی جاتی ہے، گھنٹی لگا دی جاتی ہے، اس گھنٹی کو بجا دینا یہ بھی استئذان کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور طریقہ ہو کہیں پر، مثلاً ڈاکٹر وغیرہ سے ملنے گئے آپ یا کسی وکیل سے ملنے گئے، تو وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا وزٹنگ کارڈ جس پر آپ کا نام، آپ کا عہدہ لکھا ہو، وہ طلب کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ کارڈ دیا، سامنے والے نے، ملازم نے وکیل تک، ڈاکٹر تک یا کسی جس سے بھی آپ کو ملنا ہے اس تک پہنچایا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پہچان لے گا کہ آپ کون ہیں، کیا آپ کا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے، پھر اس کی مرضی کہ وہ اجازت دے یا نہ دے۔ تو یہ طریقہ بھی استئذان کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی سے استئذان کیا اور اس نے جواب میں کہا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ جائیے، تو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص ہر وقت ملاقات کر نہیں سکتا، بسا اوقات وہ مجبور ہوتا ہے۔ آیت سے اس جانب اشارہ بلکہ صراحت ملتی ہے، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آنے والے مہمان کو یا جو بھی شخص آپ سے ملنے آ رہا ہے آپ اس کو اذیت میں مبتلا کریں اور ہمیشہ اسی طرح سے بہانے بنا کر ملنے سے انکار کر دیں، بلکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی اس کا حق یہ ہے کہ اسے اپنے پاس بلائیں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس کو واپس لوٹانا یہ اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر کسی کے دروازے پر جا کر استئذان کیا، دستک دی، تو سنت یہ ہے کہ دوبارہ دستک دے اگر جواب نہیں آئے، اور پھر جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دستک دے۔ لیکن اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے تو حکم وہی ہے کہ ارجعوا، لوٹ جائے، یہ نہیں کہ دستک بجاتا رہے، یہ طریقہ مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا نماز پڑھ رہا ہو، استنجا خانے میں ہو، غسل کر رہا ہو، بہت سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں وہ آپ سے فوری طور پر ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس سے اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر جہاں عام طور پر لوگ آتے جاتے رہتے ہوں، جو کسی کے مخصوص نہ ہوں، جیسے اسٹیشن ہے یا ایئرپورٹ ہے، تو وہاں پر استئذان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ وہاں پر بھی اگر کوئی پرائیویٹ روم ہے جس میں آدمی اندر ذاتی طور پر باقاعدہ اس نے لے کر اسے بک کر رکھا ہے، وہاں اگر آپ کو جانا ہے تو استئذان وہاں پر بھی واجب ہوگا۔ کسی کے مکان پر ملاقات کے لیے جائیں اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو گھر کے اندر نہ جھانکیں، کیونکہ استئذان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ اگر پہلے ہی گھر میں جھانک کر دیکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ مصلحت فوت ہو جائے گی۔ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہونے کے بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر استئذان فرماتے تھے۔ دروازے کے بالمقابل کھڑے ہونے سے اس لیے اجتناب فرماتے کہ اولاً تو اس زمانے میں دروازے پر پردے بہت کم تھے، اور پردہ بھی ہو تو ہوا سے کھل جانے کا احتمال بہرحال ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ نوک کریں، دستک دیں، تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوں، بالکل سامنے کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ بغیر اجازت کے جس طرح سے گھر میں داخل ہونا ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ عام حالات کے مطابق ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے، مکان منہدم ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی ایمرجنسی صورت میں اجازت لیے بغیر بھی گھر کے اندر جا سکتے ہیں اور امداد کے لیے جانا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔